لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجیے. سارے اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، مالک یہ نشست عبادت میں شمار فرمائے. میرے عزیز معروف کے والد نیاز صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. بانیان کے رزق اور عزت میں میرا خدا اضافہ فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کو اللہ ہر دشمن کی ہر سازش سے محفوظ کرے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے حجت دورہ امام الاسود کے ظہور میں اللہ تعالی. وقت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لمبی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. جمالی بلوچہ میں میری پہلی حاضری ہے. اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. یہ مجلس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے اٹھی ہیں کہ یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں ممبر پہ علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں آپ ہمارے بھائی ہیں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو. جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں ذرا زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں. یہ بہت شکریہ. دنیا جنہیں مان رہی ہے کہ اپنے رہبروں کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو. ہم شیعہ غریب سے ہی گناہگار سے ہی، ہمارے بارے میں تو خیر ایک لوگوں نے پہلے سے، مجھے آپ کے اس ایریے کا علم نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ایک بندے نے مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مبلغ اعظم سے کہا کہ جنیاں ماڑیاں قوماں و شیعہ. مولانا اسماعیل مرحوم آپ کے ذہن میں ان کا نام ہونا چاہیے. ابھی قبلہ چپ تھے کہ اس مولوی نے دوسرا وار کیا، کہنے لگا مذہب لئی پھرنے جن نے نچن گاؤں نالے وہ بھی شیعہ. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے. فی البدی بات کہنے لگے مولوی جی میں نچن گاؤں نالے نو پوچھے کہ تسی شیعہ ہی کیوں ہو؟ انہوں نے مولوی اسماعیل خود تو گناہگار ہیں اور مرشد بھی اگر کوئی اپنے جیسا پکڑ لیا بنے گا کیا؟ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آپ جیئے، آپ زندہ سلامت. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ بیٹا، آپ زندہ سلامت ہیں. وقت زیادہ نہیں ہے، ہم غریب صحیح، ہم گناہگار صحیح، لیکن میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں مرشد ہم نے انہیں مانا ہے جن کا ذکر اللہ کی نماز میں بھی نہ ہو تو اللہ اپنی عبادت وصول نہیں کرتا. رقم مولویوں کے سروں پہ قرآن، میری طرف دیکھیں. اور یہ میں جمالی کی سالانہ مجلس میں پوری ذمہ داری سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. مت جان کھایا کرو میری قوم کے بچوں کی. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ شیعوں کی توحید وکری ہے، ان کی رسالت وکری ہے، یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں. میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، کوئی شیعہ اللہ کی الوہیت کا منکر نہیں ہے.
کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. ہم اسے اللہ سمجھتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا. ماشاءاللہ جیتا جاتا مجمع میرے سامنے ہے. ضیاء الحق کے دور میں جتنی بڑی سازشیں ہونا تھی ہو چکی تھی. توحید کا آسرا لینے والی یہ خیر نہیں ہو گئی تھی کہ لوگوں نے انشاءاللہ مدد کا نعرہ لگا کے مستقبل کی نسلوں کے ذہن میں بٹھانا چاہا تھا کہ شیعہ اللہ کی مدد کے مخالف ہیں, ہم صرف اللہ والے ہیں. قرآن میرے سر پہ رکھو. ان کا یا اللہ مدد کا نعرہ بھی ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر گیا کہ انہوں نے شاید ہی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے. تو نہیں یار آپ زحمت فرمائے میرے جیت بننا میرے نام ان کے پاس اور بھی تھے. نام متوجہ ہے, سارا مجمع متوجہ ہے. نام ان کے پاس اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ خود مان گئے تھے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہیں. کیا کہنے اس کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا. کوئی شیعہ جی یہ تو صرف علی کو مانتے ہیں, یہ قوم نبی سے واقف ہی نہیں. کاش وقت ہوتا, گنجائش ہوتی, فرصت ہوتی, میں تفصیلاً جناب کو رحمت سماعت دیتا, لیکن آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے بات مکمل کرنی ہے. میری قوم کے طلبہ و طالبات کی جان کھائی جاتی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ٹیچر اسلامیات کا, پروفیسر اسلامیات کا تنخواہ حکومت کے خزانے سے لیتے اور تبلیغ اپنے فرقے کی کرتا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سلیبس کا کیا تعلق ہے تیرے فرقے یا مذہب سے؟ آپ سلیبس پڑھیں لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں, لیکن بیٹا شیعوں سے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا, ہو گیا, شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. یہ بات مجھ سے کچھ 4 سال پہلے لاہور کی یونیورسٹی کے طالب علم نے فون کر کے کہا کہ جی میرے ٹیچر نے رات کلاس میں کہا ہے 10 دن کے بعد محرم ہے, ذی الحج کے مہینے میں اس نے بات کی کہ یہ شیعہ کیسی عجیب قوم ہے, صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا, ہو گیا. صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا, ہو گیا, شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. اس بچے نے کہا قبلہ میں بڑا پریشان ہوں, کلاس میں اکیلا شیعہ تھا, ساری کلاس مجھے دیکھ رہی تھی اور ٹیچر ڈائس پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں, لیکن شیعوں سے پوچھو صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو, لہجہ دیکھیں, صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا, ہو گیا. کتنا لائٹلی لے رہے ہیں, صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا, ہو گیا. یہ جان ہی نہیں چھوڑ. میں نے کہا بیٹا صبح ٹیچر سے کہنا کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی, ہو گئی. آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. کیا کہتے ہیں زحمت فرمائے میری بات پہ دھیان. میں پھر اعلان کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے, شیعہ حضور کو نہیں مانتے. شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم تو علی سے واقف ہی نہیں تھے. آپ کا حق بنتا ہے. ادھر آپ چپ ہوئے ہیں, اس سے زیادہ چپ ہونا چاہیے, لیکن مجھے انہیں سمجھانا ہے جنہیں سمجھانے والا کوئی نہیں, کہ ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے, ہمیں تو اس علی کا علم ہی نہیں تھا, ہم اس علی کا تعارف ہی نہیں رکھتے تھے, لیکن علی علی ہمیں اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی. ماشاءاللہ سارا مجمع بیدار.
منزل ہے نبی، مقصد ہے نبی، حاجت روا ہے نبی، مشکل کشا ہے نبی. ہم نے جسے مانا حضور کی وجہ سے مانا. اور میں جمالی بلوچوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا اگر شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہوتا. میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم. ایک صاحب میرا جس بیسیکلی اب تو لاہوری رہائش ہے لیکن میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے. گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ. ان کی واقعی ان کی پیغمبروں پہ بھی بریکے نہیں لگتے. آپ جی ٹی روڈ گجرانوالہ کے بھی جانے کا اتفاق ہو گلی سے رکشہ نکلے گا جس کے پیچھے لکھا ہوگا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہے؟ متوجہ ہیں آپ لیکن آپ ماشاءاللہ جیئے آپ جیئے لیکن یہ پلاننگ ہے، سازش ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں طلبہ و طالبات کالج یونیورسٹی جا رہے ہوں اور وہ فلیکس دیکھیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ان کے ذہن میں بیٹھ جائے صرف اللہ، کوئی پنجتن پاک نہیں اللہ کافی ہے، کوئی اہل بیت محمد نہیں اللہ کافی ہے، کوئی مولا مشکل کشا نہیں بس اللہ کافی ہے. شام کا ٹائم ہو رہا ہے، میں علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں ہیں. ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی نصرت کے قائل ہیں، ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کی الوہیت کے قائل ہیں. لیکن میں منت کی فضا میں کہہ رہا ہوں یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کبھی اپنے پڑھے لکھے علماء سے پوچھنا یہ اللہ نے تیرے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ اللہ نے محمد سے کہا تھا محمد ان بت پرستوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. نہ میری تعریف کریں، آپ میری تعریف فرمایا. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اسپیکر پہ بات ہو رہی ہے، ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ان دانشوروں سے، ان پروفیسروں سے اپیل ہے. میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل. یہاں تو کیبل سسٹم کا مجھے کچھی اور اس علاقے کا پتہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں جس چینل پہ جاؤ کوئی نہ کوئی مولوی بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ ٹی وی پہ آنے والے مولوی ساری زندگی مسلمانوں کی جان کھاتے تھے کہ فوٹو کھچوانا اسلام میں حرام ہے، اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں. وقت ہی تمام ہو گیا. میں منت کر رہا ہوں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہے پھر اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ. مغرب قریب ہے، جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے. آیت کرو میری، آپ حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھیں. جب اللہ کافی ہے تو آنے اللہ تک رکھو. کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تھیوری کچھ ہے پریکٹیکل کچھ ہے. جان کھاتے جی اللہ کافی ہے اور اسپیکر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اور تو ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہا تھا، ہم تجھ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے. ثابت کرو جب اللہ کافی ہے پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے. 4 دفعے اللہ اکبر کہو. پڑھا لکھا پنچایتی دانا مجمع میرے سامنے ہے. آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. بزرگ میرے دن والی شاید پہ بیٹھے ہوئے اکیلے میری تعریف کر آپ چوپ پر پھر بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آذان واجب. جمالی بلوچہ میں لائٹ نہ ہو واپڈا کی مہربانی سے
مسجد میں اذان نہ ہو تے بندے لڑیاں مار دے پھرن اج نماز تو چھٹی آسان نہ بھی ہو نماز پھر بھی واجب لہذا اگر آسان واجب نہیں ہے پھر 4 دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو امت کو پتہ چل جائے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے امت کے پاس ٹائم کم ہے شاید مختصر آسان سے زیادہ چل جائے. کیونکہ ہماری تو بندے جان کھاتے ہیں جس بسم اللہ بیٹھ سے تشریف رکھے اس بندے کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہماری شیعوں کی جان کھاتا ہے. اور تمہاری اذان قرآن میں ہے سارے علاقے کی اذانیں ختم ہو جاتی ہیں شیعوں کی اذان ہی ختم نہیں ہوتی. جاؤ ان سے پوچھو ان کی اذان قرآن اور ہمارے حوصلے کی داد دو. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتا ہے. ہاں بولے میرے ساتھ سارے بھائی بہنا آپ جی وقت ہی تمام ہو گیا. وقت جلدی سے مجھے ایک آدھی بات آپ سے کرنا ہے. میں منبر پہ بات کر رہا ہوں کوئی ڈرائنگ روم میں یا ڈیرے پہ بات نہیں ہو رہی بیٹھک پہ بات نہیں ہو رہی کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. کیا کہنے آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے آگے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک باد دینے والی لائن میں کون تھا. جی بسم اللہ آپ جی ہیں بہت شکریہ وقت تمام ہو رہا ہے. اور میں سیدوں کے منت کھارو وقت زیادہ نہیں ہے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا پڑے تو دے جانا. ولایت علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. یہ ولایت علی اتنی اہم عبادت ہے اور اتنی اہم ولایت ہے کہ تیرے چھٹے مولا جن کی طرف ہمارا مذہب منسوب ہے ہماری فقہ محمدی بھی ہے ہماری فقہ اسلامی بھی ہے لیکن اسلامی اور محمدی ہونے کے باوجود ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے. ہمارے مولا جعفر الصادق کی نسبت سے کہ انہیں موقع مل گیا تبلیغ دین کرنے کا احیاء دین کرنے کا عمری عباسی آپ اس کے کلیش میں تھے 4000 شاگرد تیرے مولا جعفر صادق کے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور تیرے چھٹے ایمان کا فرمان ہے فرمان مولوی کا نہیں ہے فرمان تیرے مولا کا ہے. مولا جعفر فرماتے ہیں جعفر صادق فرماتے ہیں میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے علی کی ولایت کا اقرار کرتا. کیا کہنے آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے میرے وقت تمام ہو رہا ہے. متوجہ ہے سرکار بس میں جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات جی شیعوں کی اذان کہاں لکھی پورا علاقہ یہاں پہ موجود ہے. کبھی ہم نے کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہے کہ جناب آپ یہ ثابت کریں جو بندے مجھے حیران ہو کے گھور رہے ہیں میرا کو لین دین کرو یہ بندہ راضی ہے میری بات پڑھنے کے لیے بس اتنے منٹ ہی میرے بہت شکریہ بزرگ ہے بارک آپ کو صحت والی زندگی اور نظر بد سے اللہ سب کو بچائے رکھے. جی شیعوں کی اذان آخری میں بات سے قریب ہونے کے ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی کو چٹے بھیجی بھی نہیں بھیجنی بھی نہیں کیونکہ ہم مسلمانوں تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگیاں اچھی لگتی ہیں. یہ مسلمان ہمارے بھائی بڑے ہیں لیکن سادگی والی اخیر ہو گئی ہے بچوں یہ 1947 میں پاکستان بنا تھا 2019 شروع ہے ابھی تک یہ بھائی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سفید والی اذان دینی ہے یا اسلام والی. آپ دھیان دیں گے میری بات پہ آپ جی ہیں جمالی کا مجمع زندہ ذہن بیٹھ رہے ہیں. بہت شکریہ
بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات اختتام سے قریب ہے. توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے. وقت نہیں ہے مگر نہ بہت سی باتیں کی جاتی. تو بات ہو رہی تھی اللہ والا شہر ہے ہمارا، میرا قدیمی وطن جو ہے. ایک صاحب نے مجھے ایک بات کہی، وہی بات میں گفتگو کے آخر سے قریب رہا ہوں. کہنے لگے یہ شیعہ تم جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا فائدہ علی ولی اللہ کا کہنے لگے. میں نے کہا جو بس میں منجن بیچتا ہے وہ 9 فائدے اپنے منجن کے بتاتا ہے. آپ میری بات سمجھ تو رہے ہیں؟ اور تو علی ولی اللہ کا کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں ہے، بحث تھوڑی ہے، بس ایک فائدہ علی کا بتا دے. میں نے کہا اتنی پوچھنے کی ضرورت کیا؟ لگا یار پوچھنے کی ضرورت اس لیے کہ ہم نے ٹور پھر کے شیعوں کو دیکھا، یہ رشتے چھوڑ دیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے. یہ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. کئی مثالیں حضور ہمارے سامنے، انہوں نے نان کے چھوڑ دیے، علی امیر کی ولایت نہیں چھوڑ دی. کہنے لگا فائدہ کیا؟ میں نے بس جیتا جاگتا مجمع. میں نے ایک بات کی، میں نے کہا مولانا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے جھوٹے نبی بنے. کاش وقت ہوتا یہ تفصیل تک پاتے ہیں. ذاکر کے لیے آسانی ہوتی ہے، ایک مصرع قصیدے کا پڑھا، ایک ربائی پڑھی، ایک بند پڑھا، لیکن ہم مولویوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن میں پورا اتروں گا آپ کے اس معیار پہ اور گفتگو میں کلوز کر دیتا ہوں. یہی آخری بات آپ سے مجھے کہنا ہے، بہت مہربانی، کیونکہ مغرب سے پہلے مجلس بھی ختم کی جائے گی. بات یہ کر رہا ہوں علی ولی اللہ کا فائدہ. میں نے کہا علی ولی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ محمد کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے جھوٹے نبی بنے. ہم شیعہ غریب مطمئن لہجے میں کہتے ہیں جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. تائید کرو یار میری، آپ چپ بیٹھے کے لطف نہیں آئے گا. ہاں جتنے جھوٹے نبی بنے وہ عیسائیوں میں سے نہیں ہے، وہ ہندوؤں میں سے نہیں ہے، وہ یہودیوں میں سے نہیں ہے. جتنے جھوٹے نبی بنے مرزا غلام احمد سمیت جتنے جھوٹے نبی بنے وہ مسلمانوں کے گھروں سے بنے، مسلمانوں کی حویلیوں سے بنے، مسلمانوں کے مدرسوں سے بنے. لیکن کوئی بھی شیعہ کسی نے آج تک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آخری میں فکرہ کہہ کے میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، جتنے جھوٹے نبی بنے اور میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جب شیعہ بچوں کو مائیں کلمہ پڑھاتی ہے کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. بیٹا کہو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا آگے بڑھو، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. تب شیعہ ذہن میں بچپن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بنا، یہ نبوت کے بندے نبی کیا کہنے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. ہم رشتہ داریوں کا انکار نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کی، عزت کرتے ہیں ہم نسبتوں کی. لیکن ایک بات میری اپیل ہے، سیدوں سے بھی میری اپیل ہے، بیٹا نبی کا ڈوب گیا تھا، شجروں پہ فخر نہ کیا کرو. تمہیں یہ بات میں کلوز کر لو. میری مجبوری یہ ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں یہ چپ ہو جاتا ہے. نور نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ بندر چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. وجہ کیا تھی؟ آخری فکر ہے، نور قرآن کہہ رہا ہے نور نبی کا بیٹا اس لیے غرق ہو گیا کہ وہ شرط یہ تھی بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا. سگا بیٹا بھی کشتی پہ نہیں چڑھا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا. نبیوں کے سردار کا فرمان کیا ہے؟ محمد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. نبیوں کے سردار کی حدیث ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. اور جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے، نبی کی اولاد ہو کے غرق ہو جاتا ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہیں کہ جی وہ سید ہے، وہ بخاری ہے، وہ جی گیلانی ہے، وہ جی بھاکری ہے، وہ جی زیدی ہے، وہ جی کاظمی ہے. اور نہ کہ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا